हदर व तदवीर का अंदाज़, यानी रफ्तार के एतबार से ये तदवीर का होगा, अंदाज़ दोनों में एक जैसा होता है। रफ्तार थोड़ी सी तेज़ होगी हदर होगा, आहिस्ता होगी तो तदवीर होगा। अऊज़ु बिल जी कौन सा अखबार अंदाज़, अल्हम्दुलिल्लाह यरहमुकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به वक़फ़ का निशान लग जाए, इआदे का भी। فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون। وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
اللہ علیہ وسلم۔ جی اب کیسے جی؟ یا ایھا الناس، مد کا سبق پڑھ لیا نا؟ تو یا ایھا الناس میں مد کون سی مد ہے؟ منفصل، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کا ہے، اگرچہ لکھا ہوا اکٹھا ہے، ٹھیک؟ آگے جی یا ایھا الناس، اچھا اس کے اندر ایک اور اجتماعی ساکنین کا بھی ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا، الف مدہ ہے نا، الف مدہ کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا، الف مدہ کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا، شاباش، اجتماعی ساکنین سمجھ آ گئی کہنا؟ نون مشدد کا غنہ۔ ربکم الذی، ربکم میم جمع پہ پیش آئی ہے، کس کی وجہ سے؟ اجتماعی ساکنین، ٹھیک ہے، میم اور آگے ال کا لام ساکن۔ خلقکم، میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ واو، کون سے حروف میں سے؟ میم اور با کے علاوہ میں سے اظہار۔ والذین من قبلکم، نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ بولتے جاؤ نا بیٹا، نظر نہیں آ رہا، فگر لگاؤ اوپر، نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ آپ بتائیں بھی کیا ہے؟ آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ انگلی لگاؤ نا، نہیں اللہ کے بندے بھی کیسے سمجھ آئے گا؟ یہ ہر چیز ہوائی تو نہیں سمجھ آتی نا، اجرا تو دیکھ کے کرنا ہوتا ہے۔ من نون ساکن کے بعد قاف، حروف حلقی یرملون اور با کے علاوہ حروف اخفا میں سے ہے، اخفا مال غنہ۔ قب، با پہ کیا ہو رہا ہے؟ جی کم، میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ لام، کون سے حروف میں سے؟ میم اور نہیں، یرملون کا سے میم اور با کے علاوہ، میم ہے نا۔ لعلکم، میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ تا، میم اور با کے شابہ، وقب الاسکان مد عارض وقفی۔ الذی، لام تعریف کا حمزہ وصلی اور ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، تو یہاں پر دیکھو حمزہ کے اوپر حرکت نہیں لکھی ہوتی، لیکن کیا دینی ہوگی حرکت؟ زبر کی، سمجھ گئے؟ شاباش۔ جعل لکم الارض، اجتماعی ساکن میم جمع کو پیش دی۔ اچھا جی، فراشن، تنوین کے بعد کیا ہے؟ دیکھ کے کیوں نہیں بتاتے ہو؟ واو، یرملون میں سے ادغام مال غنہ، شاباش۔ والسماء، مد کون سی ہے؟ مد حرف مدہ کے بعد اسی کلمے کا، بناءً مد متصل، وقف کر دیا دو زبر کی تنوین کو، وقف میں الف سے بدلا ابدال، ملائیں گے تو اب یہ جو شد ہے نا، یہ شد ملانے کی صورت لکھی ہوئی، اگر ہم نے وقف کر دیا تو پھر شد کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شاباش، یہ بات سمجھنی ہے، ورنہ اوقات وقف کر دیا، آپ کہتے ہیں جس حرف کے اوپر جی شد لکھی ہوئی ہو اور پہلا وہ حرف ہو، ہے جی حرف وہ کیا ہو؟ پہلا ہو، تو اس کو پھر کیسے پڑھتے ہیں؟ تو بھائی وہاں تو شد لکھی ہوئی ہے پیچھے سے ملانے کی صورت میں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ جی تو آگے دیکھیے جی، وَأَنزَلَ، نون ساکن کے بعد زا، کیا ہو رہا ہے؟ حلقی یرملون اور با کے علاوہ اخفا۔ من السما، یہ من السما، من، یہ نون من حرف جر کا نون جو ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس کو کیا دی گئی؟ زبر دی گئی، شاباش۔ مد متصل، آگے مد متصل، ما ان، تنوین کے بعد کیا ہے؟ فا، حروف حلقی یرملون با کے، شاباش۔ فأخرج به من الثمرات، یہاں بھی من الثمرات، من الثمرات اجتماع ساکنین کی وجہ سے من حرف جر کو فتح دے دیا۔ جی رزقا لکم، تنوین کے بعد کیا ہے؟ لام، حروف یرملون میں سے ادغام ملا ہونا، شاباش۔ تج، جیم پر کلکلا۔ اندادا، نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ دال، حروف اخفا میں سے، شاباش۔ اندادن، تنوین کے بعد کیا ہے؟ واو، حروف یرملون میں سے ادغام ملا۔ یہ سمجھ آ گئی بات؟ اسی طریقے سے جو ہے وقب الاسکان مد عارض وقفی، وَإِن اخفا، کن اخفا، تم اظہار میم کا، فی ریبن ادغام مال غنہ، تنوین کے بعد میم جر ملون میں سے، میم مشدد کا غنہ، نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ، تنوین کے بعد میم جر ادغام مال غنہ۔ جی من، نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ میم جر ملون میں سے ادغام مال غنہ، شاباش۔ تو شہداء مد متصل، میم ساکن کے بعد کن کے بعد کیا ہے؟ میم ادغام مال غنہ، ادغام شفوی، میم اخفا، ان اخفا مال غنہ، کن، سمجھ آیا اس طریقے سے۔ فَإِن لَمْ، نون ساکن کے بعد لام جر ملون میں سے ادغام بلا غنہ، وَلَن
اخفا معلوم ہونا شاباش فتقو واو مدہ ہے فتقن اجتماع ساکرین کی وجہ سے پہلا ساکن مدہ حذف ہو گیا وقود الناس یہاں پر بھی الف مدہ حذف ہوا والحجارہ اعدت للکافرین وقبل اسکان مدہ عارض رفیع کچھ اجرا سمجھ آ گیا اس طریقے سے اگر تھوڑا تھوڑا بھی ایک ایک دو دو آیت کرتے رہیں نا روزانہ ٹھیک ہے میں پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں ویسے اپنا ایک معمول بنا لیں آپ کو تجوید کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے جزاک اللہ خیر